السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں انصاری کون ہیں، جلاہے کون ہیں۔ یہ ویڈیو یقیناً بہت اچھی ہوگی کیونکہ میں نے اس میں بہت محنت کی ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم بھارت میں رہنے والے ہیں اور بھارت کے لوگ جہاں بھی ہیں وہاں کئی ذات کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی انصاری، شیخ اور بھی بہت ساری ذات کے لوگ ہیں، ایک ساتھ ہیں، آس پاس میں رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ انصار برادری آئی کہاں سے؟ یہی انصار برادری ہے جنہیں ہم جلاہا بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے جلاہا کہتے کس کو ہیں؟ تو جلاہا کو ہندی میں بنکر کہا جاتا ہے اور انگریزی میں ویور کہا جاتا ہے۔ یہ جلاہا صرف مسلم میں ہی نہیں، یہ ہندو میں بھی ہیں۔ اس لیے اگر صرف جلاہا کہا جائے تو پھر یہ کنفیوژن ہو جائے گا کہ ہم ہندی والے کو بول رہے ہیں یا اردو کو بول رہے ہیں، اردو والے کو، یعنی ہم ہندو کو بول رہے ہیں یا مسلم کو بول رہے ہیں۔ اس لیے وہاں اس میں فرق کرنے کے لیے جلاہا کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے مومن لگا دیا، تو کہا جانے لگا مومن جلاہا، پتہ چل گیا کہ یہ مسلم ہے۔ اب کچھ لوگوں نے جلاہا لفظ کو ہٹا دیا، مومن کو ساتھ میں رکھ لیا۔ بہرحال جب تک آپ پوری ویڈیو نہ دیکھیں آپ کسی بھی فیصلے پر نہ پہنچیں، کیونکہ میں بہت خاص باتیں کہنے جا رہا ہوں اس ویڈیو پہ۔ تو یہاں پر میں نے یہ کہا کہ جلاہے جو ہوتے تھے وہ مسلم میں بھی ہندو میں بھی، اس لیے مومن نام کا لفظ اس میں جوڑ دیا گیا۔ ہمارے ہاں بھارت میں عصبیت پرست بہت زیادہ لوگ ہیں، اور ایسے لوگ جو ہندو سے مسلمان بنے تھے یا کسی دوسری قوم سے مسلم بنے تھے، ان کے یہاں یعنی ان کے اندر ایک گھمنڈ پایا جاتا تھا۔ میں نے پہلے کی ویڈیو میں کہا ہے کہ شیخ لوگ کون تھے۔ بہرحال وہ ہندو کے اعلیٰ قوم تھے، بڑی ذات کے لوگ تھے، ہندو قوم کے بڑی ذات کے لوگ تھے جن لوگوں نے خود کو شیخ کہلانا شروع کر دیا۔ اب ان کے سامنے جب کوئی غیر مسلم جو چھوٹا ہو، یعنی جو سماجی معاملے میں سماجی اعتبار سے پسماندہ ہو، وہ لوگ جو مسلم بنے انہیں بھی جلاہا کہا جانے لگا خاص طور سے۔ تو ہمارے ہاں بھارت پاک اور بنگلہ دیش میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ذات کا جہاں نام آتا ہے نا، تو یہ ذات بالکل مطلب الگ معنی میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ ذات ہے۔ زیادہ تر لوگ تو یہاں وہی ہیں جو کنورٹڈ ہیں، مطلب جو دوسری قوم سے ہمارے ہاں آئے ہیں۔ تو یہاں دوسری قوم سے جن لوگوں نے اسلام میں جو لوگ داخل ہوئے دوسری قوم سے، ان لوگوں کو جلاہا کہا جانے لگا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ سماج کے پسماندہ لوگ تھے، غیر مسلم تھے۔ اور یہ جلاہا نام کس نے دیا تھا؟ تو یہ عصبیت پسند جو لوگ تھے، عصبیت پرست لوگ جو تھے، جو غیر مسلم سے مسلم بنے تھے، ان لوگوں نے یہ نام رکھا تھا۔ ان کو خاص طور سے جلاہا کہا جاتا تھا، مطلب خاص طور سے جلاہا کہتے تھے وہ لوگ ان کو۔ اب یہی جلاہا جن کو مومن بھی کہا جانے لگا، آگے چل کر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ایک لفظ کو اپنے ساتھ جوڑا۔ وہ لفظ کون سا تھا؟ وہ لفظ تھا انصاری۔ تو ان لوگوں نے مومن جلاہا سے تھوڑا سا ہٹ کر اپنے آپ کو انصاری کہلانا شروع کیا۔ یہ کب ہوا؟ یہ 1921 کی مردم شماری میں بھی جلاہا لکھا گیا تھا، لیکن 1931 میں جو مردم شماری ہوئی وہاں جلاہا نام ہٹا دیا، وہاں پر نام رکھ دیا انصاری۔ اس کو یاد رکھیں گے کہ 1931 سے پہلے عام طور پر انصاری لفظ کا کوئی رواج نہیں تھا۔ کچھ ہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو انصاری کہتے تھے، جو واقعی انصاری تھے۔ اب یہاں سے جوڑیں گے ایک بات کو کہ جو واقعی انصاری تھے ان لوگوں نے 1931 تک، وہ لوگ تو ہمیشہ سے ہیں انصاری، لیکن جو لوگ جلاہا تھے ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے جن کے اندر شعور تھا،
وہ لوگ جانتے تھے کہ سماج کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے، تو ان لوگوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ انصاری لفظ جوڑنا شروع کر دیا 1931 سے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اس کے بعد یہ جلاحہ جو لفظ تھا، یہ جلاحہ لفظ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جہاں پر بھی جلاحہ لفظ آتا وہاں پر لوگ کیا لکھتے؟ انصاری لکھتے۔ اب دیکھیے انصاری کی تاریخ کیا ہے۔ انصاری جو ذات ہے، جو اصل ذات ہے انصاری، وہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ شریف گئے تھے، ان کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر رکی تھی اور حضور نے وہیں قیام کیا تھا۔ تو ان کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوئے وہ انصاری کہلائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ دیکھ لیں، یہ انصاری ذات واقعی اتنی محترم ذات ہے، اتنی قابل قدر قابل عزت ذات، یہ آگے چل کر مطلب بٹ گئی۔ بٹنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ جو غیر مسلم تھے، وہ پسماندہ لوگ جو اپنے آپ کو جلاحہ کہلواتے تھے، وہ لوگ جب اس ذات میں سما گئے، اپنے آپ کو انصاری کہلوانے لگے، تو جو اصل انصاری تھے ان کی پہچان گم ہو گئی کہ اصل انصاری ہیں کون۔ آج بھی ہمارے آس پاس ایسے بہت سارے انصاری لوگ ملیں گے، یعنی انصاری ذات میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو واقعی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں، لیکن ان کی پہچان ختم ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں بھارت میں لوگ حسب و نسب کو یاد نہیں کرتے ہیں، یاد نہیں رکھتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کے دادا پردادا کون تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اصل انصاری تھے ان کے پاس بھی اب کوئی دلیل نہیں ہے کہ واقعی وہ اصل انصاری ہے، اور جو غیر مسلم سے مسلم بنے، وہ پسماندہ لوگ جو غیر مسلم سے مسلم بنے، ان لوگوں نے جو اپنے نام کے ساتھ انصاری جوڑا، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مطلب ان کو تو دلیل کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو ان کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا، ان کو دلیل کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ تو آپ نے یہاں جانا کہ جو بھی انصاری ہیں، اصل میں جو انصاری ہیں وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، ان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور باقی جو ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو انصاری کہلوایا ہے وہ ہمارے یہاں یعنی بھارت کے وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم سے مسلم بنے، اور یہ لوگ پسماندہ تھے، اسی لیے ان کا نام شیخ میں شامل نہیں ہو پایا، کیونکہ شیخ ذات میں ایسے بہت سارے غیر مسلم تھے جو مطلب بڑی ذات سے تعلق رکھتے تھے، غیر مسلم کی بڑی ذات سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی پسماندہ قوم، کوئی بھی یعنی کسی بھی قوم کا کوئی پسماندہ انسان اگر اسلام قبول کرے تو وہ ان کی ذات میں شامل ہو، اس لیے ان سبھی کو جلاحہ کہا جانے لگا، اور یہی جلاحہ آگے چل کر انصاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔